अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का खौफ बड़ा फैसला तैयार। हरीपुर के इलेक्शन में धांधली बेनकाब। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? ज़िमनी इंतखाबात में धांधली। अहमद मीर की मरियम नवाज पर सख्त तनकीद। सुहेल अफरीदी क्या करने जा रहा है? अहमद मीर ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। आइए नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्र। इलेक्शन के रिजल्ट पर जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ ने जो रद्दअमल दिया है, वो रद्दअमल ये बता रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी यकजहती या इत्तेहाद तो दूर की बात है, बहुत ही एक खुल्लम खुला तरीके से जो इंतकाम की सियासत है उसको परवान चढ़ाया जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन से अगले दिन मरियम नवाज़ ने जो पंजाब में अपनी काबीना और जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ हैं उनके एक इजलास से जो ख़िताब किया, वो बड़ा दिलचस्प भी था और काबिल गौर भी था। दिलचस्प इसलिए था कि उसमें मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं वो ये लेक्चर दे रही थी कि ये जो आर्टिफिशियल लीडरशिप होती है ये क्रिएट कैसे होती है और फिर ये डिमोलिश कैसे होती है। चलें, ये तो आपने बता दिया कि आर्टिफिशियल लीडरशिप जो है वो क्रिएट कैसे होती है और फिर डिमोलिश कैसे होती है, लेकिन फिर आपने कुछ ऐसी बातें की कि जिसके बाद के उन पर कमेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के तालिब इल्म हैं। और जब कोई लीडर या कोई चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें करें कि जिससे बहुत सी जो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ के जो अहम वाक़यात हैं उनको न सिर्फ कंट्राडिक्ट किया जाए बल्कि उनको चैलेंज कर दिया जाए, तो फिर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी जो है वो ज़रूरी हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपने ये फरमाया कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन था टोटल 13 हलकों में था, 6 कौमी असम्बली के हलके थे और 7 सूबाई असम्बली के हलके थे। 12 जो हलके थे वो पंजाब में थे, सिर्फ एक हलका कौमी असम्बली का NA-18 वो हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा में था। तो 6 कौमी असम्बली के हलके और 7 सूबाई असम्बली के हलके, इन 7 हलकों में जो बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन के रिज़ल्ट को मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने कहा कि जी ये तो जनरल इलेक्शन था और ये जो बाई इलेक्शन का रिज़ल्ट है ये आप समझें जनरल इलेक्शन का रिज़ल्ट है और ये एक रेफरेंडम था और ये रेफरेंडम जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत गई है। अब आप खुद सोचें कि कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पे अगर इलेक्शन हो रहा है और उसमें से भी जो 10 नशस्तें हैं उस पर जो सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसने बायकॉट का ऐलान किया हुआ है, वो सिर्फ 2 कौमी असम्बली की सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है, तो आप इसको रेफरेंडम कैसे कह सकती हैं? तो जब आप रेफरेंडम की बात करती हैं तो फिर हमें 1984 वाला रेफरेंडम याद आ जाता है जो पाकिस्तान के एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने मुनक्कद किया था और उस रेफरेंडम में उन्होंने दावा किया था कि उनको 98% से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने वोट दिया और टर्न आउट भी बताया गया था कि जी 62% से भी ज़्यादा था। अब जब आप किसी बाई इलेक्शन सिर्फ 13 नशस्तों पे जो बाई इलेक्शन है उसको आप जब रेफरेंडम करार देंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है हम जैसे लोग जो हैं फिर आपकी जो बात है उसको नज़रअंदाज तो नहीं करेंगे ना। हम फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपका असल में मैसेज क्या है। तो मैसेज जो है आपका वो हमें ये नज़र आ रहा है कि आपने इसको रेफरेंडम करार दे के सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसेज नहीं दिया, आपने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कहा कि हमने जो है आपकी मकबूलियत की जो मिथ थी, एक जो बुत था उसको डिमोलिश कर दिया, बल्कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये मैसेज दिया है कि रेफरेंडम हम जीत गए हैं और आपकी कोई औकात नहीं है। हालांकि पीपल्स पार्टी जो है वो साउथ पंजाब से पंजाब असम्बली की एक नशस्त पर कामयाब हुई है और ये मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी के वोट नहीं थे। ये जो वहाँ पे जो उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी ने जिसको टिकट दिया था तो ये उन्होंने खुद मैनेज किया है और ये उनका वोट था। और अगर पीपल्स पार्टी ने जीतना होता तो पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में किसी और जगह से भी इतने ही वोट हासिल करती, लेकिन उसको वो वोट नहीं मिले। लेकिन ये जो
بائی الیکشن کا رزلٹ ہے، اس کو جب پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایک ریفرینڈم قرار دیں گی، تو ریفرینڈم کا مطلب یہ ہے کہ ویسا ہی ریفرینڈم جیسا کہ کلین سویپ جنرل ضیاء الحق نے کی تھی۔ تو اب آپ کلین سویپ کا دعویٰ کر رہی ہیں، تو کلین سلیپ کے جو دعوے میں جو میسج ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہمیں آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو قومی اسمبلی کی 6 نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس نے جیتنے کا دعویٰ کر دیا ہے، الیکشن کمیشن کا رزلٹ بھی آپ کو یہی بتا رہا ہے۔ تو یہ جو بائی الیکشن ہے، اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بطور وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت نہیں رہی۔ جب 2024 کے الیکشن کے بعد پرائم منسٹر کا مرحلہ آیا تھا تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی ہمارے ووٹوں سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو بہت سے جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے ووٹ دیے تھے، لیکن سب سے جو بڑی اتحادی جماعت بن رہی تھی ان کی وہ پیپلز پارٹی تھی، جس کے 74 ووٹ تھے، 74۔ اب جو باقی جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں اس میں MQM بھی ہے، استحکام پاکستان پارٹی بھی ہے، نیشنل پارٹی بھی ہے، اور بھی پارٹیاں، تو ان سب پارٹیوں کے جو ووٹ ہیں وہ کل ملا کر 170 بن گئے ہیں۔ یہ 6 جو قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی ہیں انہوں نے بائی الیکشن میں، ان کو ملا کے 170 جو ہے اس کا فگر پورا ہو گیا، اور اب ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ان سے بڑھ کر کس کو خوشی ہوگی کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو مرکز میں اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں مریم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے درمیان کچھ سخت بیانات کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سے جو صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو یہ کہا ہے کہ آپ نے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے مریم نواز سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا، کیونکہ فی الحال ہم یہ افورڈ نہیں کرتے اور ہمیں ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے۔ شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک جو سیاست ہے اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور ظاہری بات ہے جو بلاول بھٹو صاحب ہیں ان کی نظر بھی مستقبل میں وزیر اعظم کی کرسی پر ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی بھی نظر مستقبل میں وزیر اعظم کی کرسی پہ ہے۔ تو دونوں جو ہیں وہ پرائم منسٹرشپ کے امیدوار ہیں، اور دونوں جو ہیں اب ان سے ایک زبردستی کا سیز فائر تو کروا دیا گیا ہے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ جو 13 نشستوں کا بائی الیکشن تھا اس کو ریفرینڈم قرار دے کے پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر اس کو یہ میسج دے دیا ہے کہ ہم نے آپ کو بھی فارغ کر دیا، اور یہ جو کلین سویپ ہے یہ صرف PTI کے خلاف نہیں ہے، صرف عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہے، اور بلاول صاحب اب آپ وزیر اعظم بننے کا خواب چھوڑ دیں۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے بائی الیکشن کے اگلے دن یعنی 24 نومبر کو انہوں نے جو اپنی کابینہ اور پروونشل سیکرٹریز کے اجلاس سے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے بہت ناپ تول کر گفتگو کی، نوٹس انہوں نے سامنے رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے دیکھ کے وہ گفتگو فرما رہی تھی، اور اس گفتگو میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور وہ بات کیا کی ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون سیاستدان ہوں جس کو جیل میں قید کیا گیا اور مجھ پہ بہت ظلم ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے مریم نواز کو، ان کے والد کو، شہباز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنماؤں کو گرفتار کیا، ان پر جھوٹے مقدمے بنائے اور ان کو کافی عرصہ جیل میں رکھا، اور مریم نواز بھی جیل میں گئی۔ لیکن جب وہ بطور چیف منسٹر اپنی کابینہ اور پروونشل سیکرٹریز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وہ جب ڈیلیبریٹلی یہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان کی تاریخ کی وہ پہلی خاتون سیاستدان ہوں جس کو جیل میں قید کیا گیا اور اس پہ بہت ظلم ہوا، تو یہ وہ ایک طرح کا میسج دے رہی ہیں پیپلز پارٹی کو
کہ میں نے آپ کی جو خاتون لیڈرشپ ہے اس سے زیادہ ظلم برداشت کیا ہے. اب کوئی مریم نواز کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا علم نہیں ہے. بچے کو پتہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے سکھر جیل میں بہت سخت قسم کی قید کاٹی تھی, اور جو مئی جون کی جو گرمی تھی اس گرمی میں بھی ان کے پاس پنکھا نہیں تھا. اور وہ ان کی اگر آپ کتاب پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے, ڈاٹر آف دی ایسٹ میں پوری کہانی انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ گیلا کر کے اور وہ اپنے چہرے پہ لگاتی تھی تاکہ جو گرمی کی شدت ہے اس کو کم کیا جا سکے. پھر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی ضیاء الحق کے دور میں قید کاٹی, اور بھی بہت سی خواتین ہیں, میں ان کا بھی نام لے سکتا ہوں. لیکن یہ جب عمران خان کے دور میں مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تو اسی دور میں فریال تالپور جو کہ آصف زرداری صاحب کی بہن ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا. تو جس طریقے سے ظلم و ستم کی کہانیاں بیان کرتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, تو فریال تالپور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. وہ بیمار تھیں, ہاسپٹل میں تھیں, ان کو ہاسپٹل سے رات کے 12 بجے چاند رات کو اٹھا کر گرفتار کیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی وہ پہلی خاتون سیاستدان ہوں جس کو گرفتار کیا گیا. تو وہ یاسمین راشد کو بھی بھول گئی ہیں جو کینسر کی مریضہ ہیں اور پچھلے 2-2.5 سال سے وہ بھی جیل میں ہیں, اور بھی میں بہت سے نام لے سکتا ہوں. نام لینے میں تو اگر میں شروع ہوا تو لمبی ایک میں آپ کو داستان سنا سکتا ہوں کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا بائیکاٹ تھا. کہ ایک تو بائی الیکشن ہے, بائی الیکشن کا اگر آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے تو پورے بائی الیکشن کا بائیکاٹ کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 13 میں سے 11 نشستوں پہ بائیکاٹ کر رہے ہیں, 2 پہ بائیکاٹ نہیں کر رہے, اور وہ جو 11 نشستیں ہیں اس پہ آپ نے بائیکاٹ اس لیے کیا کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ جی وہاں پہ دھاندلی ہوگی. تو جو باقی 2 نشستیں تھیں اس پر آپ کو یہ کیوں غلط فہمی تھی کہ وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوگی. اب جو کچھ NA 18 ہری پور میں ہوا ہے تو اس کے بعد کوئی اگر یہ کہے کہ جناب جو مسلم لیگ نون ہے اس نے کلین سویپ کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. بھئی سب کو پتا تھا کہ دھاندلی تو آپ کے ساتھ ہونی ہے, تو اگر 11 نشستوں پہ آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا تو باقی 2 نشستوں پہ بھی بائیکاٹ کرتے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو جو بہت سے جو اس وقت اس کے جو پلس پوائنٹ ہیں, یعنی کہ اس کی جو سٹرینگتھ ہے, اس کی ایک بڑی سٹرینگتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بعض معاملات پر جو سیاسی فیصلے کرتی ہے وہ فیصلے بڑے کمزور اور کنفیوز ہوتے ہیں. اور یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں سے 11 سیٹوں پہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے اور 2 پہ نہیں کرنا, تو اس کا جو رزلٹ آیا ہے یہ رزلٹ ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ عمر ایوب صاحب کو اور حماد اظہر صاحب کو یہ کس نے کہہ دیا تھا کہ یہ قومی اسمبلی کی 2 نشستیں یہ دوبارہ جیت جائیں گے. اگر باقی 11 نشستوں پہ دھاندلی ہو سکتی ہے تو ان 2 نشستوں پہ کیوں نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک طرح سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت گئی, لیکن الیکشن تو وہ صرف 2 نشستوں پہ جیتی ہے اور وہ بھی فارم 47 کی مدد سے جیتی ہے. باقی 11 نشستوں پہ تو تحریک انصاف ان کے مقابلے پر ہی نہیں تھی. تو وہ 11 نشستوں پہ الیکشن جیت کر اور بڑھ کے مارنا, تو میرا خیال ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. اور ایک سیٹ پر پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت گیا ہے, اس پر بھی پیپلز پارٹی کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ جو امیدوار ہے اس کے جو اس کے ایک تو اپنے بھی معاملات اور تعلقات جو ہیں وہ اہم لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں, اور وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے نہیں جیتا, وہ امیدوار بھی اپنی وجہ سے جیتا ہے. تو پیپلز پارٹی کو یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب پنجاب میں جناب وہ ایک. جی ناظرین, آپ نے حامد میر صاحب کی گفتگو سنی. حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک بار پھر زیادتی ہوئی ہے, اور ہری پور کے الیکشن میں اور میاں اظہر کے حلقے میں جو دھاندلی کی ریکارڈ ٹوٹے ہیں یہ بھی قوم کو پتہ ہے. ناظرین, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہری پور کی سیٹ جو تھی وہ رات 2 بجے تک جو ہے پی ٹی آئی کی جو کینڈیڈیٹ تھی وہ جیت چکی تھی, مگر ایسا کیا ہوا کہ وہ صبح پتہ چلا ہے کہ وہ سیٹ جو ہے پی ٹی آئی ہار گئی.
नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात में एक और भी चीज़ होती है कि जिसकी हुकूमत होती है हमेशा वही लोग इलेक्शन जीतते हैं। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास ऐसे वसाइल होते हैं कि जिसकी वजह से वो वोटर को जो है ना अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास हुकूमती तमाम मशीनरी होती है और फंड होते हैं, ये लोगों को फंड वगैरह देते हैं, उसकी वजह से भी ये यानी कि जीत जाते हैं। हामिद नबील का ये भी कहना था कि मरियम नवाज़ ने जो अपनी स्पीच की है, जो इन्होंने इंतखाबात जीतने के बाद ऐलान किया है, जो उनकी गुफ्तगू थी, उससे लग ये रहा था कि मरियम नवाज खाली पीटीआई को नहीं समझा रही थी बल्कि वो पीपल पार्टी को भी वो जो बता रही थी कि भाई अब आप लोगों का सफाया हो गया है। नाज़रीन, आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी जो है मुफावमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, मगर आपको ये भी पता होगा कि ये वही नून लीग है जिन्होंने बेनज़ीर की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी थी, और ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो कहते थे कि मैं आसिफ अली जरदारी का पेट फाड़ कर करप्शन के पैसे निकालूंगा। मगर आज दोनों जमातें मिलकर बैठी हुई हैं हुकूमत में, और इसकी एक ख़ास वजह यह है कि ये इमरान खान को आप दुआएं दें। इमरान खान अगर ना आता तो ये कभी भी मिलकर ना बैठते। इमरान खान आया तो ये सब जमातें इमरान खान के खिलाफ मुतहद होगी, और इमरान खान को इन्होंने यानी कि अदम एतमाद के ज़रिए इन्होंने निकाला, और उसके बाद बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और बना रहे हैं। नाज़रीन, मैं ये यकीन रखता हूँ कि किसी भी सियासी जमात के साथ सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए, चाहे मरियम नवाज साहबा हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, कोई भी खातून हो या कोई भी बंदा हो, उसके ऊपर झूठे केस नहीं बनाने चाहिए। अब ये नून लीग की हुकूमत है तो ये पीटीआई के खिलाफ केस बना रही है, कल को पीटीआई की हुकूमत आएगी तो वो नून लीग के खिलाफ जो है ना केस बनाएगी। तो नाज़रीन, इमरान खान ने भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और ये भी बना रहे हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसमें नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का है। हम लोग इन लोगों को वोट इसलिए देते हैं कि ये इक़्तिदार में आकर हमारे मसाइल हल करें। नाज़रीन, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ।